ایک ذہن پریشاں میں وہ پھول سا چہرہ ہے، پتھر کی حفاظت میں شیشے کی جوانی ہے۔ یہ شبنمی لہجہ ہے، آہستہ غزل پڑھنا، تتلی کی کہانی ہے، پھولوں کی زبانی ہے۔ دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوتے ہی وہ کمرے کے وسط میں قالین پر گر کر شدت سے رو دی تھی۔ متناسب وجود ہچکیوں کی زد میں آ کر لرزنے لگا تھا۔ پاس پڑی چھوٹی سی میز پہ رکھے کانچ کے گلدان پر زور سے ہاتھ مار کر اس نے زمین بوس کر دیا تھا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، تمہارے نام سے، تمہارے چہرے سے، تمہارے وجود سے، شدید نفرت ہے۔ سنا تم نے؟ آدھے کھلے بال مٹھیوں میں شدت سے نوچتے وہ چلا رہی تھی اور اپنے اندر سالوں سے دبے اس ابال کو باہر کا راستہ دے رہی تھی، اپنے اس شدید جذبے کو آج نام دے رہی تھی۔ ہاں، اسے اس سے نفرت ہی تو تھی جسے چھپانے کی ہمیشہ سے وہ کوشش کرتی آئی تھی، مگر آج اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ تمہاری وجہ سے ہوا ہے یہ سب، تمہاری وجہ سے۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتے اس چہرے کو کوس رہی تھی جسے دیکھتے ہی وہ نفرت سے بھر جاتی تھی۔ میری ہر بربادی، ہر شکست کی وجہ صرف تم ہو۔ مجھ سے سب کچھ چھین لیا تم نے، سب کچھ۔ خاموش کمرہ اس کی چیخوں اور سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ غم و غصے کی شدت سے چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ لیکن اب نہیں، بس بہت ہو گیا، اب بہت ہو گیا۔ بھیگے رخسار بے دردی سے رگڑتے ہوئے وہ ایک دم اٹھی۔ اب میں مزید تمہیں خود کو شکست دینے نہیں دوں گی۔ آگے بڑھ کر اس نے الماری کا پٹ کھولا، اس بات سے بے نیاز کہ قالین پر بکھرے پڑے کئی ایک کانچ کے ٹکڑوں پر وہ چل گئی تھی جو اس کے ننگے پیروں میں پیوست ہو گئے تھے۔ اس کی نفرت، اس کا جنون اتنا شدید تھا کہ وہ سب کچھ فراموش کر چکی تھی، حتیٰ کہ ہر درد اور ہر تکلیف سے عاری ہو چلی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میرے راستے میں آنے کا؟ ہی جان کی سی کیفیت کے ساتھ اس نے سیف کھولا اور اس کے اندر سے وہ چھوٹی سی شیشی برآمد کر لی، پھر اسے آنکھوں کے سامنے کیا۔ قطرہ قطرہ کر کے یہ زہر میں نے اپنے دل میں دبی تمہاری نفرت سے تیار کیا ہے تمہارے لیے۔ موت کی سردی بن کر یہ تمہارے جسم میں داخل ہوگی اور اسے اندر سے آگ کی طرح دہکا کر تمہیں بھسم کر دے گی، یوں کہ تمہارے جسم کے اندر موجود ہر اعضا پگھل کر پانی ہو جائیں گے۔ تب کہیں جا کر میرے اندر کی یہ آگ سرد ہوگی۔ مر جاؤ تم میری بلا سے۔ شدت جذبات سے مغلوب ہو کر اس نے اس قدر سرد و زہریلے لہجے میں کہا کہ وہاں موجود ہر شے کانپ اٹھی تھی۔ تب سے بھاگتے دوڑتے قدم اب بے جان سے ہونے لگے تھے۔ اپنے وجود کا بوجھ بمشکل تمام انشل ہوتے پیروں پر اٹھائے وہ بھاگتی پھر رہی تھی۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر اس کے پیچھے 3-4 لوگ اسی طرح سے دوڑ رہے تھے۔ رک جاؤ، میں نے کہا۔ ان میں سے ایک نے صفا کو سرد آواز میں تنبیہ کی۔ چاندنی رات میں دوڑتے اس مجسمے میں اس آواز کو سن کر رکنے کے بجائے مزید تیزی اور پھرتی آ گئی تھی۔ وہ لوگ پاگل کتوں کی طرح اس کے پیچھے لپک جھپک بھاگ رہے تھے اور وہ ہلکی پھلکی سی دوشیزہ ہوا کی رفتار سے دوڑتی ہوئی ان کے ہاتھ نہ آنے کی کوشش میں ہلکان تھی۔ گولی چلا دیں کیا؟ ان دوڑتے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے پوچھا۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ یہ ماری گئی تو ہمارے کس کام کی؟ ہم اسے مارنے کے لیے تھوڑے ہی لائے ہیں۔ اس مختصر گروہ کا وہ شاید سرغنہ تھا جس نے گولی چلانے کی اجازت نہ دی، جس پر وہ لوگ ہنوز اسے پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگنے لگے۔ دوڑتے ہوئے قدموں کے سامنے ایک دیوار آ رہی تھی جسے دیکھ کر ہی اس کی امید دم توڑنے لگی۔ وہ دیوار اتنی اونچی نہ تھی مگر اتنی کم بلند بھی نہ تھی کہ اسے پھاند لیتی، اور پھر اچانک اس کے ایک پاؤں میں اٹھنے والا وہ شدید درد اسے ایسا کرنے کی اجازت شاید اب دے بھی نہیں رہا تھا۔ وہ ننگے پاؤں تھی، شاید کوئی چیز اس کے پیر میں کھپ گئی تھی۔ یا اللہ میری مدد کر، مجھے ان ظالموں کے شر سے بچا، وہ آنسو بہاتی گہری گہری سانسوں کے درمیان زیر لب کہہ رہی تھی، کیونکہ اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں رہا تھا۔ وہ دیوار سے پشت ٹکائے اپنے پیچھے آتے ان 4 لڑکوں کو دیکھ رہی تھی جو اس کی تقلید کرتے کرتے اب اس سے کچھ ہی فاصلے پر آ کر رک گئے تھے۔ اب کہاں بھاگ کر جاؤ گی؟ لمبے قد کاٹ والے اس دبلے سے لڑکے نے اس کی جانب طنزیہ جملہ اچھالا، جس پر باقی سارے اس کی بے بسی پر ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑانے لگے۔ ان کے زہریلے قہقہوں کے نتیجے میں اس کی ہمت دم توڑ گئی۔ بچاؤ! وہ روتے روتے چیخ پڑی تھی۔ رات کے سناٹے میں اس کی آواز گونج بن رہی تھی۔ شٹ اپ! اس بند پڑی فیکٹری میں کون بچائے گا تمہیں؟ جاؤ پکڑ لو جا کر اس کو۔
اسے جھڑکنے کے بعد اسی لڑکے نے اپنے دیگر ساتھیوں کو حکم دیا۔ ان کی پیش قدمی دیکھ کر اس کی رہی سہی طاقت بھی جواب دے گئی اور وہ صدمے سے بے ہوش ہو کر زمین بوس ہو گئی۔ وہ جو اتنی دیر سے بھاگتی پھرتی ہوئی خود کو ان سے بچا رہی تھی، اب پھر سے انہی کے رحم و کرم پر آ گئی تھی۔ وہ لوگ اس کی جانب قدم بڑھا ہی رہے تھے کہ اسی وقت وہاں قطار میں لگی 4-5 گاڑیوں میں سے کسی بند پڑی گاڑی کا انجن گررایا تھا، جس سے وہ سب چونک کر رک گئے۔ ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی ان کی پشت سے ہوتی ہوئی اس بے جان پڑے وجود پر گر رہی تھی، جو ہر چیز سے انجان زمین پر اونی پڑی تھی۔ اس کے سیاہ گھنگریالے بال چہرے کو ڈھانپ رہے تھے۔ جو ہی ان لوگوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، عین اسی وقت وہ گاڑی فل سپیڈ سے آگے بڑھی۔ وہ لوگ چیخ چلاتے ہوئے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے دائیں بائیں اطراف میں گر گئے تھے۔ ذرا سا بھی اگر وہ اپنی جان بچانے میں چوک جاتے تو گاڑی یقینی طور پر ان میں سے کسی نہ کسی کو کچل ڈالتی۔ ان کی یہ حالت کرنے کے بعد گاڑی کو فوراً بریک لگا تھا، جس سے ٹائر زور سے چرچرائے۔ ابھی کون ہے تو؟ جان لے گا کیا ہماری؟ ٹائر کو اپنے چہرے سے ذرا فاصلے پر رکتے دیکھ کر اس گروہ کے سربراہ نے باقاعدہ رونے والے انداز میں کہا۔ اس کی بات سن کر گاڑی کا انجن بند پڑ گیا۔ وہ دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ البتہ ہیڈ لائٹس اس نے نہیں بجھائیں۔ ان چاروں کی نظریں اس کے سفید جاگرز پہنے پیروں تک گئیں، پھر وہاں سے آسمانی رنگ کی رف جینز پر سیاہ شرٹ پہنے کثرتی بازو سے ہوتی ہوئی اس کے چہرے تک گئیں، جہاں سرد سا تاثر موجود تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس کا بقیہ جملہ منہ میں ہی رہ گیا، کیونکہ نوارد نے آگے بڑھ کر ایک زوردار ضرب اس کے چہرے پر لگائی تھی۔ ابھی وہ دوسرا مکہ بھی جڑنے لگا تھا جب دوسرے لڑکے نے سنبھل کر اٹھنے کے بعد اس کا بازو جکڑ لیا۔ ہاتھ روکے جانے پر اس کی غصیلی نگاہوں نے رکاوٹ بننے والے کا رخ کیا، اور اس سے قبل وہ اس سے بھی حساب لیتا، زخمی چہرے والے نے اپنے ساتھی کو روک دیا۔ تم لوگ بیچ میں مت آؤ۔ اپنے ناک سے بہتے خون کی دھار کو آستین سے پونچھتے ہوئے اس نے کہا۔ اس کی بات پر وہ تینوں اٹھ کر ایک طرف جا کھڑے ہوئے۔ اپنے شاگردوں کو تمیز نہیں سکھائی اکرام، کہ اپنے استاد سے کیسے پیش آتے ہیں؟ مزید ایک اور پنچ اس کے گال پر جڑتے ہوئے اس نے اس کا گریبان پکڑ کر مقابل کھڑا کیا۔ اکرام نامی وہ لڑکا مار کھانے اور زخمی ہونے کے باوجود مسکرایا تھا۔ نہ کرو میرے بھائی، کم از کم اس بدصورت لڑکی کو تو بخش دیتے۔ وہ معنی خیزی سے کہتا اسے مزید سلگا گیا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو ورنہ یہیں گاڑ دوں گا تمہیں، وہ جبڑے بھینجتا غرایا۔ اس کی بات پہ اکرام بھی سنجیدہ ہو گیا۔ کیوں، کیا لگتی ہے یہ تمہاری؟ ابرو اچکاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اس سوال پر اس شخص کی گرفت اس کے گریبان پر ڈھیلی پڑنے لگی تھی۔ وہ فوری جواب نہ دے پایا تھا اس بات کا۔ چند لمحے بعد سنبھل کر اس نے اس کا گریبان جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ اس بات سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، ہاں لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، انگلی اٹھا کر کہتے ہوئے اس کا انداز وارن کرنے والا تھا۔ اکرام بھویں سے کوڑے اسے سننے لگا۔ آئندہ تم یا تمہارے یہ کتے اگر اس لڑکی کے آس پاس بھی نظر آئے تو میں تم میں سے ہر ایک کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ تمہیں پیدا کرنے والے بھی نہیں پہچان پائیں گے، یاد رکھنا یہ بات۔ اپنی دھمکی مکمل کرنے کے بعد اسے پرے دھکیلتے ہوئے وہ اس ہوش و حواس سے بیگانہ وجود تک آیا تھا۔ سارا پلان خراب کر دیا اس نے، اکرام کے دوسرے ساتھی کامران نے قریب پہنچ کر دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کرو، دیکھ لوں گا اسے بھی ایک دن۔ اپنی شرٹ کا کھلا گریبان جھٹکتے ہوئے وہ زہر خند لہجے میں کہتا آگے بڑھا تھا۔ چلو تم سب۔ اکرام کے پیچھے جاتے ہوئے کامران نے باقی دو کو بھی آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی قہر بار نظریں باری باری حدید پر ڈالنے کے بعد دندناتے ہوئے نکل گئے تھے۔ ان سب سے بے پرواہ وہ اس کے بے ہوش چہرے پر جھکا سیاہ بال پیچھے ہٹانے لگا۔ گھنگھور سیاہ گھٹا ہٹتے ہی وہ چاند چہرہ اپنے داغ سمیت سامنے آیا تھا۔ دائیں آنکھ کے ابرو سے لے کر آنکھ کے نیچے رخسار تک آتا وہ آدھے چاند جیسا سیاہ نشان کچھ ایسا تھا کہ دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا جیسے کسی نے مٹھی میں سرمے کی کالک بھر کے اس کے چہرے پر پھینک دی ہو اور چاند کی ایک شبیہ بن گئی ہو۔ وہ بے خیالی میں ہی اس کے نشان کو تکتا چلا جا رہا تھا جب اس کی ساکت پلکوں میں ہلکی ہلکی جنبش ہوتی دیکھ کر وہ چونکا۔ قبل اس کے کہ وہ پوری طرح ہوش میں آ جاتی اس نے اسے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ مبادا ہوش میں آنے کے بعد اسے دیکھ کر وہ یہیں رونا نہ شروع کر دے۔ اس کے مکمل ہوش میں آنے سے قبل ہی تقریباً 45 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ اسے لے کر نگار ہاؤس کے سامنے پہنچا تھا۔ گیٹ پر کھڑے واچ مین نے جب چکراتی سر کو سنبھالتی نوال اسے اٹھاتے ہوئے حدید کو دیکھا تو جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر بیل بجائی۔ 2 منٹ بعد ہی نگار روحا سمیت اسے لینے وہاں آن پہنچی تھی۔ وہ جو اسے اٹھائے لے کر آ رہا تھا انہیں دیکھ کر اسے نیچے اتار دیا، البتہ سہارا دیے رکھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے میری بچی مجھے واپس مل گئی۔ اس کی خیریت سے واپسی کی اطلاع پاتے ہی وہ جیسے ننگے پیر وہ ننگے سر دوڑتی ہوئی آئی تھیں۔ نوال آپی آپ ٹھیک تو ہیں نا؟
نگار کے پیچھے پیچھے روحا نے بھی پریشانی کے عالم میں آگے بڑھ کر اسے دوسری جانب سے سہارا دیتے ہوئے پوچھا۔ وہ اب کافی حد تک ہوش میں آ چکی تھی، مگر دانستہ اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھنے سے گریز برت رہی تھی۔ یہ ٹھیک ہے، بس ذرا سی چوٹ آئی ہے شاید پاؤں میں۔ اس کے کچھ کہنے سے قبل ہی حدید نے اس کی طرف سے جواب دیا۔ اوہ گاڈ، مجھے ابھی دیکھنا ہوگا پھر اسے۔ اس کی تکلیف کا سن کر ہی نگار کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ وہ اندر جانے کو پلٹ رہی تھیں جب انہیں اس کا خیال آیا۔ آئی ایم سوری بیٹا، میں اپنی پریشانی میں بھول ہی گئی، تم تب سے باہر ہی کھڑے ہو۔ اندر آؤ نا، تمہارا اپنا ہی تو گھر ہے، انہوں نے اس سے کہا جو جیب میں ہاتھ دیے ابھی تک اپنی جگہ پہ کھڑا تھا۔ زحمت مت کیجیے، مجھے ویسے بھی کچھ کام ہے ابھی، سو آئی نیڈ ٹو گو۔ کسی اور وقت سے ہی، بس دادی کو میرا سلام کہیے گا، اس نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر قبل والا طوفانی غصہ اب سرے سے ہی غائب تھا۔ ذرا سی نگاہ نوال نے اس کے چہرے کی جانب اٹھائی تھی، اور جب اسے مسکراتے دیکھا تو جلدی سے پلکیں گرا دی۔ اس کی ہلکی بڑی شیو میں سے بھی مسکراتے وقت پڑنے والا ڈمپل دیکھنے والے کی نگاہیں جکڑنے کی سخت رکھتا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تم چاہو، بہت شکریہ تمہارا، نگار نے ممتا بھرے لہجے میں مسکرا کر کہا، پھر اسے سہارا دیے اپنے ساتھ اندر لے جانے لگی۔ ایک وہ تھی جس نے ایک بار بھی نگاہیں اٹھا کر اپنے محسن کو بھرپور طریقے سے جانچنے کی زحمت نہ کی تھی، اور دوسری طرف وہ تھا جو وہاں سے تب تک نہ ہلا اور پلکیں تب تک نہ جھپکائیں جب تک وہ صحیح سلامت گھر میں داخل نہ ہو گئی اور ان کے پیچھے دروازہ بند نہ ہو گیا۔ پھر وہ سر جھٹک کر اپنی گاڑی میں سوار ہو گیا، اور یہ جا وہ جا، اور یہ ہو گیا۔ اس کے بائیں پاؤں کو ٹریٹمنٹ دینے اور پٹی کرنے کے بعد نگار مسکرائیں، جواباً وہ بھی مسکرا دی۔ ویسے حدید بھائی وہاں پہنچے کیسے؟ انہیں کیسے پتہ چلا کہ نوال آپی کھو گئی ہیں؟ اس کے گھنگریالے بال برش کرتے ہوئے تجسس سے مجبور ہو کر روحا پوچھ بیٹھی۔ حدید کا نام سنتے ہی اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ اپنے وجود پر موجود کچھ دیر قبل کا چھوڑا ہوا اس کا لمس دہکنے لگا تھا۔ یہ تو وہی جانتے ہوں گے روحی۔ اپنے ہاتھ کی کلائی پر پڑی اس ہلکی سی خراش پر گلابی پوروں والی انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ دھیمے پن سے بولی۔ اچھا ہوتا میں انہی سے پوچھ لیتی۔ اس کا تجسس ہنوز تھا۔ نگار نے آنکھیں دکھائیں، جس پر وہ پہلو بدل کے رہ گئی۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ اور پوچھتی، کمرے کا آدھ کھلا دروازہ مکمل کھلا تھا۔ نماز کے سٹائل میں دوپٹہ جھریوں زدہ چہرے کے گرد لپیٹے ہوئے نانی اس تک آئیں اور منہ ہی منہ میں کچھ دم کرتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر پھونک ماری۔ میری بچی، اللہ تمام بلاؤں اور آفتوں سے تمہیں محفوظ رکھے۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے انہوں نے اسے خود سے لگا کر دعا دی۔ نوال نے پرسکون ہو کر ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ آمین نانو، جب آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں تو کوئی شر کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرا۔ بھوری آنکھیں موند کر وہ طمانینت سے بولی۔ ناٹ فیئر نانو، مجھے تو ایسے پیار نہیں کیا آپ نے کبھی۔ ان کے دوسری جانب آ کر شانے سے لگتے ہوئے روحا نے شکوہ کیا۔ نانی نے اسے ہلکی چپت لگائی۔ ہاں، تم تو جیسے بنا پیار و شفقت کے ہی اتنی بڑی ہو گئی ہو، خفگی سے ٹوکا۔ جسٹ جوکنگ پیاری نانو، کیا میں نہیں جانتی کہ آپ ہم سب سے کتنا پیار کرتی ہیں؟ ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے روحا نے پیار بھرے انداز میں کہا۔ انہوں نے شفقت سے اس کی پیشانی چوم لی۔ مام، باہر پولیس والے آئے ہیں، انہیں بات کرنی ہے آپ سے اور اس کا بیان بھی لینا ہے۔ نہ جانے کب سے دروازے میں کھڑی زویا نے اس منظر کو دیکھا تھا، پھر نوال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہیں آگاہ کیا۔ سب کی نگاہوں کا مرکز وہ بن گئی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں آتی ہوں۔ اپنے ڈائی شدہ شولڈر کٹ بالوں کو کیچر میں مکید کرتے ہوئے انہوں نے جواب دیا، جسے سن کر باقی سب پہ ایک نگاہ غلط ڈالے بغیر وہ پلٹ گئی۔ ان کو کیا ہوا؟ جب دیکھو تب سڑی سی شکل بنی ہوتی ہے۔ روحا کو بہن کا انداز ایک آنکھ نہ بایا تھا۔ بری بات ہے بیٹا، بڑی بہن ہے وہ تمہاری۔ دوپٹہ شانوں پہ پھیلاتے ہوئے نگار نے ٹوکنا ضروری سمجھا۔ ہاں، بس اسی بات کا ہی تو فائدہ اٹھاتی ہیں یہ محترمہ۔ ناک چڑھاتے ہوئے وہ زیر لب بڑبڑانے سے خود کو روک نہ سکی۔ اماں جی، میں جا کر دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھیں۔ ہاں دیکھ آؤ، بڑی جلدی خیال آیا انہیں بچی کا۔ تم چلی جاؤ، نوال کو آرام کرنے دو۔ اس کے گھنگریالے بال سہلاتے ہوئے نانی نے بیٹی سے کہا۔ ٹھیک ہے، انہیں کہہ دوں گی وہ یہیں آ کر نوال سے جو پوچھنا ہو پوچھ لیں۔ فی الحال اس کے لیے چلنا پھرنا زیادہ مناسب نہیں۔ نگار نے بھی ان کی تائید کی۔ پھر پولیس افسران کی بات سننے کو ڈرائنگ روم جانے کے لیے نکل گئیں۔ میں بھی جا کر دیکھتی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح وہ اپنا تجسس قابو میں نہ رکھ سکی۔ ایک تو اس لڑکی کو جاسوسی کا بڑا شوق چڑھا رہتا ہے۔ اس کے جاتے ہی نانی نے ناک منہ چڑھا کر ناگواری سے تبصرہ کیا۔ ان کے انداز پر نوال چاہ کر بھی اپنی ہنسی روک نہ سکی۔
کچن میں داخل ہوتے ہوئے اس نے گاڑی اور گھر کی چابی کاؤنٹر پر رکھنے کے بعد فریج کھول لیا۔ بیرکن تھامے وہ اس مختصر مگر خوبصورتی سے سجے لاؤنج میں صوفہ کم بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ ہاتھ میں تھامی کین کی ٹھنڈک بالکل ویسی ہی تھی جیسے کچھ دیر قبل اس کے بازوؤں میں موجود اس وجود کے جسم کا ٹھنڈا پسینہ اسے اب بھی اپنے ہاتھوں کی چوڑی ہتھیلیوں پہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ٹھنڈا مشروب گلے سے نیچے اتارا۔ اسے یاد آیا کچھ دیر قبل کا وہ منظر جب وہ فرنٹ سیٹ پہ اس کے برابر میں بے ہوش پڑی تھی، یا شاید سارے راستے وہ یوں ہی خود کو بے ہوش ظاہر کرتی رہی تھی۔ وہ جان نہ سکا، مگر ہاں، وہ اس کا خود سے گریز اچھی طرح جانتا تھا، اور یہ بھی کہ اس سے فاصلہ بنائے رکھنے کے لیے نوال عابد کچھ بھی کر سکتی تھی۔ کیوں کرتی ہے وہ اتنا گریز؟ جیسے میں کوئی اچھوت ہوں اس کے لیے؟ وہی سوچ کر خواہ مخواہ ہنسا۔ ان سوچوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس نے جینس کی جیب سے موبائل نکال کر نمبر پش کیا۔ انتظار کروائے بغیر ہی دوسری جانب سے اس کا کال ریسیو کیا گیا تھا۔ کہاں ہو مایا؟ چھوٹتے ہی اس نے پوچھا۔ تمہارے دل میں، دوسری طرف وہ شوخی سے بولی۔ وہ ہنسا۔ اوہ یس، تم اور 50 دیگر بھی۔ حدید کبھی تو خوش فہم ہو لینے دیا کرو۔ وہ برا مان گئی۔ تم جانتی تو ہو مجھے ڈیئر۔ وہ اب بھی غیر سنجیدہ رہا۔ ہاں بالکل اچھی طرح، فرینڈ آف بینیفٹ۔ ٹھنڈی آنکھ بڑھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ چیز تو بتاؤ کس وقت آ رہی ہو؟ پوچھتے ہوئے اس نے ٹھنڈے مشروب کا ایک اور سپ لیا۔ ابھی اس وقت؟ وہ ہچکچاہٹ کا شکار معلوم ہوتی تھی۔ ہاں تو کون سا تم نے پہلی بار آنا ہے؟ اس کے انداز کو محسوس کر کے وہ طنزیہ بولا۔ بات وہ نہیں ہے، دراصل موم ڈیڈ گھر پر ہیں آج، سو میرے لیے آنا مشکل ہے تھوڑا۔ اس نے وجہ بتائی، جسے سن کر حدید کا قہقہا پڑا تھا۔ تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ وہ چڑ گئی۔ ہاں تو جب تم مڈل کلاس لڑکیوں والی پرابلمز مجھے بتاؤ گی تو مجھے اور کیا کرنا چاہیے پھر؟ وہ ہنسی کے درمیان بولا۔ ہاں میں ایلیٹ کلاس سے ضرور ہوں، پر پھر بھی یار، میرے پیرنٹس کے کچھ رولز ہیں جنہیں میں نہیں توڑ سکتی۔ وہ بے بس سی تھی۔ آئی سی، چلو کوئی بات نہیں بیبی، ٹینس نہ ہو، تمہاری سچویشن سمجھتا ہوں۔ اس نے مزید اسے مشکل میں نہ ڈالا۔ ہائے، اسی بات کے لیے تو میں فدا ہوں تم پہ۔ وہ اس کی اس ادا پر پگھلی جا رہی تھی۔ تھینکس، اوکے، گڈ نائٹ سویٹ ہارٹ، وہ نرم خواہ انداز میں کہتا کال بند کر گیا۔ آخری سپ لے کر اس نے کین کو لات مار کے دور اچھال دیا۔ عین اسی وقت اس کے موبائل پر کال موصول ہوئی۔ اسکرین پر اینا کالنگ جگمگا رہا تھا۔ اس کا موڈ اب آف ہو چکا تھا، لہٰذا کال پک کرنے کے بجائے اس نے فون سائلنٹ پہ کر دیا۔ دوسری طرف کال ریسیو نہ ہوتے دیکھ کر اینا نامی لڑکی نے پیغام لکھ بھیجا۔ کہاں ہو؟ کیا ابھی مل سکتے ہیں ہم؟ اپنی بے قراری کا اظہار کرنے کو اس نے میسج کے ساتھ کئی ایموجی بھی بھیج دیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جواب لکھنے بیٹھ گیا۔ بہرحال اسے یوں کسی کو بے چین رکھنا گوارا نہ تھا۔ سوری ہنی، چینج آف پلان، میں فی الحال اکیلے رہنا چاہتا ہوں۔ لکھنے کے بعد موبائل اس نے لاپرواہی سے اچھال دیا، جو ٹھیک فلور کوشن پہ آ بیٹھا، جبکہ خود وہ اب وہیں دراز ہو گیا۔ آنکھیں بند کی ہی تھی کہ چاند اپنے داغ سمیت اس کی نگاہوں میں آ سمایا۔ لڑکیاں ٹھیک ہی اس کو بلیک مون کہتی ہیں۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے کوشن آنکھوں پہ رکھ لیا۔ نوال عابد دنیا کی آخری لڑکی ہی ہو سکتی تھی اگر وہ رات کے اس پہر اس کے متعلق سوچ رہا ہوتا۔